الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 192 اور 93. اللہ کی نظر میں جو لوگ چالاک ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. قیامت کھڑے ہوں گے تب بھی، قعوداً بیٹھے ہوں تب بھی، وعلی جنوبہم لیٹے ہوں تب بھی، ان کے دل اللہ ہی کی طرف رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے. پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، کمی اور کوتاہی، غلطی اور فالٹ تو یہ انسان کر سکتے ہیں، آپ تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کوئی چیز بیکار نہیں بنا سکتے. تو ہمیں جس کام کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے، اور عبادت کر کے جنت میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے اب اس کی توفیق دیجیے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. اس لیے کہ اس سے زیادہ اور بڑی ذلت اور بری بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایک انسان، اب جیسے مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، دنیا میں چاہے انسان جتنا عیش کر لے، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش کیا ہوگا، سب سے زیادہ آرام. لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا میں عیش کرے گا تو ادھر جہنم میں جائے گا. دنیا میں عیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اس کو ایک بار دوزخ میں ڈال کے لے آؤ. فرشتے اسے پکڑ کے لے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے اور دوزخ میں ڈال کے پھر واپس لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هل رأيت خيرا قط، کیا دنیا میں کبھی
اچھے حالات تم نے دیکھے ہیں؟ عیش دیکھا ہے؟ کبھی آرام دیکھا ہے؟ حل مر بک نعیم قط، کیا تمہارے پاس اچھی زندگی کبھی تھی تمہارے اوپر گزری ہے؟ تو وہ قسم کھا جائے گا کہ لا واللہ یا ربی، میرے رب کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھی زندگی، آرام کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک لحظے میں دنیا کا سارا عیش دماغ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی دنیا میں سب سے زیادہ پریشان تھا، سب سے زیادہ مجبور، لیکن اس نے اللہ کو خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت کی ایک جھلک دکھا کے لاؤ، خالی نظارہ کرا کے۔ فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، جنت دکھا کے لائیں گے، خالی ایک بار پھرا کے لائیں گے اس میں۔ آتے ہی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہل رأیت بؤسا قط، کیا کبھی تمہارے اوپر برا حالات، برا سچویشن آیا دنیا میں؟ وہ قسم کھا کے کہے گا کہ لا واللہ یا ربی، اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے۔ جنت کی ایک سیر دنیا کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گی، اور دوزخ میں ایک بار جیسے انسان جائے گا دنیا کا سارا عیش دماغ سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑا شیم، سب سے بڑا انسلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈس آنر انسان کے لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک قیامت کے میدان میں موجود ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کہ دنیا ختم ہو گئی، سب کچھ یہ ختم ہو گیا، سارے لوگ یہاں موجود ہیں، اور ایک آدمی کو آرڈر ہو رہا ہے کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈالو۔ تو سارے انسانوں کے سامنے فرشتے کیسے اس کو کھینچیں گے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، سر کے بال پکڑ کے، جیسے کسی کو زیادہ ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کیسے کھینچتے ہیں؟ پیر پکڑ کے اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے دوزخ میں جھونک دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اے پروردگار، جس کو تم نے آگ میں ڈال دیا اسے تو یقیناً تم نے ذلیل کر دیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے، مجرموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ اور کنکلوژن کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ان کی نظر دنیا کی عزت اور ذلت پہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں تو عزت، آج عزت والے ہیں، کل اپنے عزت اور ذلت اگر دیکھنا ہو تو کرکٹ کا میچ آپ دیکھتے ہیں نا، دنیا میں عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ وہی کھلاڑی اگر جیت کے آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر پھولوں کی بارش ہوتی ہے، اور اگلے مہینے اگر کہیں سے ہار کے آ گئے تو لوگ ٹماٹر اور انڈے چلا چلا کے مار گئے۔ یہ ہے عزت اور ذلت یہاں کی۔ لیکن وہاں کی عزت اور ذلت جو ہے وہ پرماننٹ ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب کرے۔